اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ حضور کے صحابہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے راستے میں قیام کیا اور اس زمانے میں رواج بھی تھا، یاد رکھیں، اور حکم بھی تھا کہ اگر کوئی مہمان گزرے تو اس کو تین دن کے لیے کھانا دینا، ضیافت کرنی، یہ ضروری تھا۔ وجہ بھی تھی کہ اس دور میں کہاں یہ ہوٹل تھے اور کہاں یہ ریسٹورنٹ تھے، کہاں یہ دکانیں تھیں، کہاں یہ پیک کھانے تھے، تو آدمی محتاج ہوتا تھا نا کہ کیا کرے۔ تو اس لیے یہ ایک حکم تھا کہ جس بستی میں قیام ہو، بستی والے 3 دن کم سے کم ضیافت کریں۔ ہاں، اگر وہ امیر کہہ دے کہ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ، لیکن سنت یہی ہے کہ اگر کوئی ضیافت کرے تو قبول کی جائے۔ تو صحابہ نے ان کو بتلایا کہ ہم مسافر ہیں، سفر میں ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کا، تو آپ لوگ جو ہیں ہمیں دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیتے، نہیں ہے تو ہم کیا کریں۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک آدمی ان کا دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا حل فیکم راکن، تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو کلام پڑھنا آتا ہو، رقیہ پڑھنے آتا ہو، منتر پڑھنا آتا ہو؟ انہوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو امیر ہے نا اس بستی کا، اللہ کو الحی، اس کو اطلب، اس کو بچھو نے کاٹا ہے، اور وہ پہاڑی بچھو ہوتے تھے، اللہ معاف کرے، بڑے زہریلے، اور پھر دیہات میں اس کا کون سا علاج تھا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہاں مجھے آتا ہے، میں پڑھتا ہوں رقیہ۔ انہوں نے کہا مہربانی کرو، چلو ہمارا امیر تک۔ انہوں نے کہا نہیں، اب آپ لوگوں نے ہمیں کھانے تک نہیں پوچھا ہے اور ہم جا کر آپ کے امیر پہ جا کے پڑھتے رہیں۔ میں تو 40 بکریاں لوں گا اگر تمہارا امیر ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا جناب ہم 40 دیں گے، چلو۔ وہ صحابی کو لے کے چلے گئے، انہوں نے آ کے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ دم کرتے رہے، ہاتھ پھیرتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تو اس نے کہا بھی مجھے آرام ہو گیا، تکلیف میری ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی کن سے؟ انہوں نے کہا بالکل 40 بکریاں دو۔ 40 بکریاں لے لی۔ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا بھائی ان میں 1-2 بکریاں ذبح کرو، کھانا پکائیں، کھائیں۔ کچھ صحابہ نے کہا بھی ہم تو کھائیں گے، اور کسی نے کہا بھی ہم نہیں کھاتے، اللہ عالم۔ کسی پر آدمی جا کے دعا پڑھے یا کچھ پڑھے تو اس کا بدلہ لینا، پیسے لینا، کوئی چیز لینا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے؟ حلال ہے؟ پتہ نہیں، حلال مطلب حرام ہے؟ ہم تو نہیں کھائیں گے جب تک حضور کو نہ بتائیں۔ بہرحال وہ صحابہ پہنچ گئے، کچھ نے کھا لیا، کچھ نے نہیں کھایا۔ حضور کی خدمت میں آ کے انہوں نے یہ سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا تھا اس پر؟ انہوں نے کہا حضور میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور دم کرتا رہا، پڑھتا رہا، دم کرتا رہا۔ انہوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ اس کا نام شافی ابھی ہے، شفا والی صورت ہے؟ حضور بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ جو تم نے ان پہ اجرت لی ہے وہ بالکل حق ہے، حلال ہے، اور اگر ان میں کچھ باقی ہے تو میرے لیے بھی لے آؤ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم، کوئی بزرگ کسی وظیفے پہ، کسی تعویذ پہ کوئی اجرت لیتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے، حتیٰ کہ شرط کر کے بھی لے سکتا ہے، جیسے صحابی نے شرط کی کہ میں 40 بکریاں لوں گا پھر پڑھوں گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عظمت والی سورت ہے اور شفا۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ یا عبداللہ ابن عمر کیا بات ہے، حضور کے زمانے میں صحابہ فاتحہ پڑھتے، دم کیا ٹھیک ہو گیا بندہ، اب ہم 100 دفعہ بھی پڑھیں تو بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔
تو آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اللہ کے بندے قرآن وہی ہے، سورۃ فاتحہ بھی وہی ہے اور اس میں شفا بھی وہی ہے، لیکن وہ پڑھنے والی زبانیں کہاں سے میں لے آؤں؟ وہ پاک زبانیں تھیں، وہ پاک لوگ تھے، اندر باہر سے پاک تھے، رزق حلال تھا، صدق مقال تھا، اور وہ جو کچھ بھی پڑھتے تھے اللہ پاک اس میں شفا عطا فرماتے تھے۔ حضور پاک نے خود بھی صحابہ کو سکھایا کہ بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک عن کل داء یؤذیک۔ اسی طرح حضور نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ کئی حضور پاک نے دعائیں سکھلائی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کو شدید درد ہے چاہے کسی جگہ بھی ہے تو اس درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ پڑھے کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ 7 دفعہ اگر پڑھ لے اور دم کر دے تو درد اسی وقت ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو تو اس کے پاس جانے کے بعد اگر یہ کلمات 7 دفعہ پڑھ کے دعا کریں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ 7 دفعہ پڑھ کے دعا کریں اللہ اس کو شفا عطا فرماتے۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ یعنی رقیہ جو ہے شرعیہ وہ پڑھنا جائز ہے، اور حتیٰ کہ علماء تو یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت لکھ کے کوئی بزرگ دیتے ہیں یا حدیث مبارک کے کلمات لکھ کے دیتے ہیں تو وہ تو تعویذ بنانا بھی جائز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام جو حضور نے فرمایا کہ حرام ہیں، شرک ہیں، وہ کافروں والے جاہلیت والے ہیں کہ وہ اللہ عالم اس میں کیا شرکیہ کلمات لکھتے تھے۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی عبرانی میں ہے، سریانی میں ہے یا لکیریں ہیں اس پر اعتماد نہ کریں، خدا جانے کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر قرآن کی آیت ہے، جیسے قرآن پاک میں آیات شفا ہیں، 7 جگہ وہ آیتیں موجود ہیں، جیسے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جیسے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ تو یہ 7 آیتیں جو ہیں اگر کسی مریض کو جیسی بھی مرض کیوں نہ ہو اس کو کسی پلیٹ میں لکھ کے یا برتن میں لکھ کے پلایا جائے اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، صرف شرط وہی ہے کہ پڑھنے والی زبان کون سی۔ اچھا اگر نہ بھی ہو تو بہرحال فائدہ تو ہوگا، اتنا نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے قرآن کا فائدہ نہ ہو۔ اللہ کے قرآن کی آیات کا اور حضور پاک کی بتلائی ہوئی، حضور پاک خود پڑھتے تھے حسن حسین پہ رضی اللہ عنہما، اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا جن بچوں کو بڑی نظر لگتی ہے، خوبصورت بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کو حضور پاک نے یہ دعا سکھی کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو اگر یہ پڑھ کے دم کریں گے انشاءاللہ تو اس کو نظر نہیں لگے گی اور بیچارہ بچ جائے گا۔ آج کل تو ایک کیا کس بات کو روئے ہم، آج کل تو رواج یہ ہے نا بچہ خوبصورت ہوئے، بچی خوبصورت تو اس کو یہاں سیاہ ٹکا لگا دیتے ہیں، جی یہ سیاہ ٹکا لگا ہوگا نا تو نظر نہیں لگے گی۔
یعنی سیاہی ایسی بدبخت ہے کہ نظر کو بھی نہیں آنے دیتی. پھر سیاہ کپڑے جو پہنتے اس کا کیا ہوگا؟ نظر سے محفوظ رہو گے. بس ایک رواج ہے، ایک باتیں ہیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں. اچھا کسی کو نظر لگ جائے، وہ جی 7 مرچیں لے کے اس کو آگ میں جلا کے اس کے اوپر پھیرتے ہیں، پھیر کے آگ میں ڈالتے جاؤ، پھیرتے جاؤ، آگ میں ڈالو، اب نظر ختم ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ. حالانکہ حضور پاک نے نظر بد کا علاج بتلایا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ نظر لگتی ہے. العین حق، حضور نے فرمایا کہ نظر برحق. اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ نظر ایسی بلا ہے کہ یہ اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا کسی بندے کی نظر لگتی ہو نا، اس کو کوئی چیز دیکھے تو فوراً کہنا چاہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر نظر نہیں لگی. کوئی کلمہ کہتی اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ، پھر نظر نہیں لگی. ایک صحابی غسل کر رہے تھے تو دوسرے نے دیکھا تو اس نے کہا او ایسا خوبصورت جسم تو میں نے دیکھا ہی نہیں. وہ صحابی گر گیا. صحیح حدیث رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی اور پھر میں بلاؤ اس کو جس نے یہ کہا تھا. وہ اس کو بلایا، آپ نے فرمایا قتل تو صاحبہ کا، اپنے ساتھی کو تم نے مار ڈالا ہے. اب ایسا کرو کہ ایک برتن میں کھڑے ہو کے غسل کرو، وضو کرو، غسل کرو. حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ استنجا بھی کرے. اور وہ پانی حضور نے فرمایا جو پانی اکٹھا ہو نا، وہ جس کو نظر لگی اس کے اوپر ڈال دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو غسل کرایا، پانی دیا اس کو، بس پانی ہم ڈالتے گئے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، نظر ختم. تو اگر تو تمہیں پتہ ہو نا کہ اس کی نظر لگی ہے تو پھر تو یہی علاج ہے کہ اس سے کہو بھی جلدی جلدی وضو کرو یا غسل کو پانی لے کے ڈالو، نظر ختم. اور اگر پتہ نہ ہو کیا پتہ کس کی نظر لگی. اچھا خود حضور پاک کو نظر لگانے کے لیے ایک بڑا کافر بدبخت مشہور تھا، اس کو لے آئے کہ حضور کو نظر لگاؤ. اچھا یہ نظر بھی ایسی بدبخت ہے کہ آدمی بھوکا ہو نا تو زیادہ اثر کرتی ہے. وہ 7 دن بھوکا بیٹھا رہا حضور کو نظر لگانے کے لیے، لیکن حضور پہ نظر نے اثر نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ اگر تم جان کے نظر لگانے آؤ گے تو کبھی نہیں لگے. یہ قرآن میں ہے، یعنی یہ کوئی الحمدللہ ہم کس سے کہانیاں نہیں بیان کرتے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا بدری یہ کافر چاہتے ہیں کہ نظر سے آپ کو پھسلا ڈالیں، کچھ نہیں کر سکتے آپ کا، اور آپ کو دیوانہ بھی کہتے ہیں. تو اللہ کی شان دیکھو، جس کو نظر بد لگ جائے اس کا علاج بھی یہی آیت ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے اس کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دم کرتے رہیں. انشاءاللہ نظر بد کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ نظر تو لگتی ہے. بڑا عجیب ایک لطیفہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا. وہ تھا کچھ پروفیسر ٹائپ آدمی، کالجوں کے پڑھے ہوئے. تو اس نے آ کے حضرت کی خدمت میں کہا کہ حضرت یہ جو ہم سنتے ہیں اور آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بزرگوں کی نظر میں بڑا اثر ہے، یہ کیا ہے بزرگوں کی نظر میں اثر کیسے ہو گیا؟ حضرت تھانوی تو بہت بڑے علم والے تھے نا، اللہ نے ان کو بہت بڑا علم بھی دیا تھا، حلم بھی دیا تھا، تقوی بھی دیا تھا، اور تزکیے کے بھی وہ آخری مقام پہ تھے. تو حضرت نے بڑے آرام سے اس کی بات سنی
کہا پروفیسر صاحب تمہارا کچھ مطالعہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے، فلاں کتاب لکھی ہے، فلاں کتاب پڑھی ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا کہیں تم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نظر بد لگتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ میں نے پڑھا ہے۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جانے لگے مصر کی طرف تو ان کو اپنے والد نے ایک وصیت کی کہ لا تدخلوا من ابواب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے بیٹے جب مصر میں جائیں نا اکٹھے نہ داخل ہو، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، چونکہ 10 جوان خوبصورت جمال والے جائیں گے تو کسی نہ کسی کی نظر تو پھر لگے گی۔ تو انہوں نے کہا جو نظر لگتی ہے یہ میں نے پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی پھر بری نظر تو لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی؟ پروفیسر صاحب تو ٹھنڈے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بری نظر اگر کسی کو لگتی ہے اور وہ زندہ کو مار ڈالتی ہے تو پھر اچھی نظر کیوں نہیں لگتی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نظر نظر ہے، اچھی ہوگی تو اچھی ہے، بری ہوگی تو بری ہے، نظر میں تو اثر اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرمائے بزرگوں پہ، کروڑوں اور بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ مسئلہ حل کر لیتے تھے۔ ایک اور اسی قسم کا پروفیسر صاحب آیا، گرمی کا موسم تھا تو وہ پنکھے ہوتے تھے اس زمانے میں، ایک لکڑی باندھ لی اس پہ کپڑا ڈال دیا اور رسی سے کھینچتے رہے، کوئی بجلی تو ہوتی نہیں تھی نا، تو ایک آدمی رسی کھینچ رہا تھا، وہ آیا کہنے لگا حضرت یہ جو آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں اثر ہوتا ہے، اگر آپ عمل اپنے لیے کرتے ہیں ہم بھی اثر کس بات کا ہوتا ہے؟ یہ تو قرآن ہے کہ کسی دوسرے کا گناہ تو کسی دوسرے پہ نہیں رکھا جاتا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت بڑے حوصلہ بڑا تھا حضرت میں، آپ سنتے رہے اور سنتے کے بعد جب اس نے بات ختم کر لی تو فرمایا پروفیسر صاحب یہ آدمی جو پنکھا جل رہا ہے یہ میرے لیے جل رہا ہے یا آپ کے لیے؟ انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو آپ کے لیے جل رہا ہے، میرے لیے۔ انہوں نے کہا پھر ہوا باقی کے لوگوں کو بھی لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بس بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا یہی فائدہ ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت، پنکھے والوں کے پاس بیٹھو گے تو ہوا تو لگے گی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ خوشبو والے کے ساتھ دوستی رکھو، عطر خریدو گے نہیں تو خوشبو تو آئے گی۔ کسی لوہار کے ساتھ دوستی نہ رکھو اور نہ بھی چاہے تو وہ چنگاری اڑ کے تمہیں جلا ڈالے۔ مانا ہے برے کے ساتھ، مطلب یہ تھوڑا ہے کہ لوہار کے ساتھ نہ رکھو، لوہاروں میں بھی کئی اللہ والے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ برے کے ساتھ رکھو گے تو برائی تمہیں بھی لے ڈوبے گی، اچھے کے ساتھ صحبت رکھو گے تو وہ تمہیں بھی اچھائی کی طرف لے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بڑی شان والی ہے، اللہ کا قرآن سارا شان والا ہے اور اس کی ظاہری برکتیں بھی ہیں، باطنی برکتیں بھی ہیں، اس کا روحانی معالج بھی ہے، امراض کی شفا بھی ہے۔ جب شرک جیسے بیماریوں کی شفا ہے تو چھوٹی موٹی بیماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی نا۔